بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا اسمارٹ لرننگ ود عاصم خان. آج ہم مائکروسافٹ آفس کے اندر پڑھیں گے ریفرنس مینیو. ایم ایس ورڈ میں ریفرنس مینیو میں پہلا کمانڈ ہے ٹیبل آف کنٹینٹس. یعنی فار ایگزامپل ہم نے ایک کتاب لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچے آئے، لیسن نمبر 1 ہے، پھر لیسن نمبر 2 ہے، پھر لیسن نمبر 3، اس طرح ایک کتاب آپ نے لکھ لیا. اب اس کتاب کے جو لیسنس ہے، اس لیسنس کی آپ ایک فہرست بنانا چاہتے ہو، جس طرح آپ نارملی کتابوں کے اندر دیکھتے ہو. جیسے ہی آپ ٹائٹل پیج کو اوپن کرتے ہو تو اس کے فرسٹ پیج پہ فہرست مضامین ہوتا ہے، اس کو ہم ٹیبل آف کنٹینٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ٹیبل آف کنٹینٹ جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر. سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہاں انٹر کا بٹن دبائیں اور یہاں آ جائیں خالی جگہ میں، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آلریڈی آپ نے تو اپنے ڈاکومنٹ کے اندر رائٹنگ کی ہوئی ہے، آپ نے اپنا فائل بنا دیا ہے، بک بنا دیا ہے یا آپ کے نوٹس ہے جو بھی ہے. اب اس کا آپ نے ٹیبل آف کنٹینٹ بنانا ہے. تو یہاں آ جائے، یہاں کلک کریں، پھر آپ یہاں آ جائے ٹیبل آف کنٹینٹ پہ کلک کریں اور یہاں دیکھیں ٹیبل آف کنٹینٹ کے مختلف ڈیزائنس ہیں، اس میں سے کسی ایک کو آپ سلیکٹ کریں. تو یہ دیکھیں ہمارا ٹیبل آف کنٹینٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو گیا ہے. اب یہاں مجھے یہ دکھاتا ہے کہ لیسن نمبر 1 جو ہے وہ پیج نمبر 1 پہ ہے، لیسن نمبر 2 جو ہے وہ بھی پیج نمبر 1 پہ ہے، لیسن نمبر 3 جو ہے وہ پیج نمبر 2 پہ ہے، لیسن نمبر 4 جو ہے وہ پیج نمبر 3 پہ ہے. تو اس طرح یہ ہے میرا ٹیبل آف کنٹینٹ. یعنی اب مجھے اگر فار ایگزامپل لیسن نمبر 4 پہ جانا ہے، لیسن نمبر 4 پہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کنٹرول کے بٹن کو پریس کر کے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں لیسن نمبر 4 پہ یہ ہمیں لے آیا ہے اور یہ ہے پیج نمبر 3 پہ. اب یہاں مزید اگر آپ نے کوئی ایک ٹاپک ایڈ کرنا ہے، فار ایگزامپل یہاں میں ایڈ کرتا ہوں، یہاں ہیڈنگ لیتا ہوں، پہلے یہاں آتا ہوں، اس کو یہ دیکھیں اور یہاں میں لکھتا ہوں چیپٹر 000. اوکے، یہاں میں نے یہ لکھ لیا. اب آتے ہیں واپس ٹیبل آف کنٹینٹ کی جانب. تو یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس یہ والا نہیں ہے. اب ہم کیا کریں گے، ریفرنس پہ آئے اور اپڈیٹ ٹیبل پہ کلک کریں اور اپڈیٹ انٹائر ٹیبل کریں. تو یہ دیکھیں یہاں چیپٹر 000 پیج نمبر 3 پہ اپڈیٹ ہو گیا ہے. یہ تو ہے ٹیبل آف کنٹینٹ، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں انسرٹ فٹ نوٹ کی جانب. انسرٹ فٹ نوٹ کا یہ کمال ہے. فار ایگزامپل یہاں کوئی ورڈ ہے، جس طرح ہے کرنٹ ڈاکومنٹ. اب یہ ڈاکومنٹ ہے اور اس کا میں ڈیٹیل اس کے ساتھ لکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ورڈ کا جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں نہ آ جائے بلکہ اس پیج کے اینڈ پہ آ جائے. تو یہاں اپنے کرسر کو رکھ دیں اور یہاں آ جائیں انسرٹ فٹ نوٹ پہ. اب یہاں آپ نے اس کے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے یہاں ایڈ کرنے ہیں. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں کہ دس ڈاکومنٹ are taken from an English book of history. اوکے، تو اب یہاں دیکھیں یہ ہم نے فٹ نوٹ انسرٹ کر لیا. یہاں جب ہم آتے ہیں ڈاکومنٹ پہ کرسر رکھتے ہیں تو یہاں ہمیں وہ نوٹ دکھائی دے رہا ہے جو کہ ہم نے اس کے فٹ نوٹ پہ انسرٹ کیا تھا. اب جہاں جہاں 1 ہوگا، 2 ہوگا، 3 ہوگا،
یہ یعنی چھوٹا سا آئیکن ہے، جب آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن مزید ڈیٹیل اس کا نیچے دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آپشن ہے نیکسٹ فٹ نوٹ۔ اچھا یہ تو جب ہم نیکسٹ کوئی فٹ نوٹ بناتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں ہم فارمیٹ پہ کلک کرتے ہیں اور فارمیٹ کے ساتھ ایک فٹ نوٹ بناتے ہیں۔ یہاں آ جائیں، فارمیٹنگ از ویری گڈ، اوکے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں جب میں نیکسٹ فٹ نوٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے نیکسٹ فٹ نوٹ پہ لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے نا، ایک اس پہ نیکسٹ پہ میں کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے نیکسٹ فٹ نوٹ پہ لے جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہے شو نوٹس۔ جب شو نوٹس پہ آپ کلک کرتے ہو تو جتنے بھی آپ کے نوٹس ہوں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اب ایک چیز ہے انسرٹ اینڈ نوٹس۔ اینڈ نوٹس اور فٹ نوٹ میں کیا فرق ہے؟ فٹ نوٹ آپ کے ہر پیج کی جو ڈیٹیل ہے، جو نوٹس ہے، وہ آپ کو اسی پیج کے اندر دکھائی دے گا، جبکہ اینڈ نوٹ جو ہے وہ آپ کے پورے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل کو آپ کے ڈاکومنٹ کے آخری پیج پہ دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اسی طرح ہم کرتے ہیں، بلڈنگ ہے، بلڈنگ کا انسرٹ اینڈ نوٹ، تو یہ دیکھیں یہاں ہم نے کچھ بھی لکھ لیا تو یہ اس پیج کے اندر نہیں ہے، یہ بالکل آخری پیج پہ لے کے آیا ہے ہمیں، اور آخری پیج پہ یہ اینڈ نوٹ بن گئے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنے ڈاکومنٹس کے اندر فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انسرٹ سٹیشن۔ سٹیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہم یہاں آتے ہیں اور اس کے اندر کچھ سورس ڈالتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ لکھائی ہے، یہ لکھائی ہے، اور یہ لکھائی جو ہے یہ میں نے اپنے آپ سے نہیں کی، بلکہ یہ میں نے کہیں نیٹ سے اٹھائی ہے یا کسی کے کتاب سے لکھی ہے، یعنی میری اپنی لکھائی نہیں ہے۔ تو میں کیا کر رہا ہوں کہ اپنے کسی اور کی کاپی رائٹ تو میں استعمال نہیں کر سکتا، میں اس کا ریفرنس دوں گا۔ تو کیا کرتا ہوں، انسرٹ سٹیشن ایڈ نیو سورس، اور میں کہتا ہوں اس کو میں نے کسی بک سے اٹھایا ہے۔ اب اس بک کا آتھر کون ہے؟ اس بک کا آتھر ہے ایان خان۔ اس بک کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے انگلش گریڈ 1۔ اب وہ کون سے سال میں پبلش ہوا تھا؟ 2003 میں۔ کون سی سٹی سے پبلش ہوا تھا؟ اسلام آباد سے۔ پبلشر کا کیا نام تھا؟ فار ایگزامپل پبلشر کا نام تھا XYZ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اوکے کر دیں۔ اب جیسے ہی میں نے اوکے کر دیا تو اس پیراگراف کے ساتھ یہ سارا ڈیٹیل آ گیا ہے کہ یہ یہاں تو یہ جو ڈیٹیل ہے، یہ جو لکھائی ہے یہ کسی اور کی ہے، جس کا ڈیٹیل یہاں موجود ہے کہ خان ہے کوئی اور اس نے یہ ٹیکسٹ لکھا ہے۔ اب مینیج سورس پہ آ جائیں تو یہاں آپ ایک سے زیادہ سورسز کو ایڈ کر سکتے۔ فار ایگزامپل نیو کی پہ آپ کلک کریں تو وہی طریقہ ہے، یہاں آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہو۔ اگر اس کا کوئی کو آتھر ہے، یعنی کسی نے اس کے ساتھ شراکت میں یہ کتاب لکھی ہے، تو کو آتھر کا بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں، اوکے کر لیں۔ تو یہ دیکھیے یہاں ہمارے ساتھ 2 سورسز جو ہے وہ لسٹ میں آ چکی ہیں۔ اب یہاں آ جائیں واپس۔ یہ سٹائل جو ہے APA سٹائل ہے، یہ تو اس کا اپنا یعنی رائٹنگ سٹائل ہے۔ اب بیبلیوگرافی پہ آ جائیں تو بیبلیوگرافی کے مختلف سٹائلز ہیں۔ اب آپ نے یہاں آ کے اس کو انسرٹ کرنا ہے، یعنی جو لکھائی آپ نے کی ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر جو لکھائی میں نے کسی اور سے نقل کر کے کی ہے تو اس کا ریفرنس یہاں موجود ہے کہ یہ والا جو ہمارا پہلا تھا خان ایان خان 2003 میں انگلش گریڈ 1 کا یہ کتاب تھا، تو یہ میں نے وہاں سے لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری جو ہے یہ میں نے فلاں جگہ سے لی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بیبلیوگرافی۔